ہم ایک بار پھر وکیلوں اور پولیس کے درمیان جو ایک جنگ اس وقت چھڑ گئی ہے اس پر بات کریں گے۔ کیا سندھ کے وکلاء جو ہے پوری کی پوری سندھ پولیس سے اس وقت جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، یا کہ ان کی جنگ کسی مخصوص پولیس افسر اور ان کے سرپرستوں سے ہے؟ اور جو جنگ اس وقت چل رہی ہے، اس جنگ میں خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا کیا کردار ہے؟ آیا وہ اس جنگ کو روکنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، یا کہ وہ صرف اور صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ ان کے ایک سروے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے باقاعدہ وکلاء کی بہت بڑی تعداد سے پوچھ گچھ کی، اور اس کے علاوہ پولیس کے منجے ہوئے سلجھے ہوئے افسروں سے بھی انہوں نے بات چیت کی، ان کی رائے معلوم کی کہ آیا اس جنگ میں کس کا کیا قصور ہے، اور یہ جنگ جو ہے وکلاء کیا پوری کی پوری سندھ پولیس سے اس وقت لڑ رہے ہیں، یا کسی مخصوص پولیس افسر سے ان کی یہ جنگ چل رہی ہے، اور آخر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امین رنگون والے نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جنگ پوری کی پوری سندھ پولیس سے نہیں ہے۔ ان کی جنگ صرف اور صرف حیدرآباد کے بگڑے ہوئے ایس ایس پی جو ہیں خود فرخ لنجار سے ہے، اور جو بھی فرخ لنجار کی اس وقت سرپرستی کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو ان کو جو ہے وہ اس وقت موٹیویٹ کر کے جو ہے وہ وکلاء سے لڑوا رہے ہیں، ہماری جنگ ان تمام عناصر سے ہیں۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کی جانب بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم پوری کی پوری سندھ پولیس سے بلا وجہ لڑیں۔ ہماری جنگ جو ہے صرف اور صرف ایس ایس پی فرخ لنجار سے ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور ہمارے ایک وکیل کو جو ہے وہ انہوں نے بلا وجہ جو ہے وہ سر راہ ان کو ٹارچر کیا، ان کی بے عزتی کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف جھوٹا پرچہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ہمارے یہی تحفظات تھے، اور انہی تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا۔ ہم گئے تھے ایس ایس پی آفس پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ایس ایس پی نے ہم سے ملاقات نہیں کی اور چور راستے سے نکل گیا۔ اور یہی حال جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی کا ہے، ان سے بھی ملاقات کی، ڈی آئی جی نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ جمعرات والے روز جو ہے 12 بجے باہر آئیں گے، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ خود ایس ایس پی کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی لائیں گے۔ اس پر جو ہے وہ انہوں نے اس وقت اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں خود ڈی آئی جی بھی جو ہے وہ اپنے ہی وعدے سے، اپنے ہی قول سے مکر گئے، بلکہ انہوں نے پھر خود پولیس والوں کے ذریعے جو ہے وہ وکلاء کے خلاف جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم تمام پولیس افسران جوانوں کو، یہ میری طرف سے پیغام ہے کہ تمام افسران جوان تھانے کی سطح پر ہر سطح پہ کورٹ کا بائیکاٹ کریں، ان وکیلوں کا بائیکاٹ کریں، کوئی بھی کیس جو ہے نا کورٹ کے اندر رجسٹر نہیں کرے، بھلے اس میں جو بھی ہوتا ہوئے، اور جب تک یہ وکیل ہمارے افسروں سے معافی نہیں مانگے اس ٹائم تک ہم لوگ کورٹ میں کوئی بھی کیس جو ہے نا ہم رجسٹر نہیں کریں گے۔ اور پولیس والوں نے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی دھمکی دی، تھانوں کو بند کرنے کی دھمکی دی، اور کہا کہ وکلاء جو ہے وہ ان کے کاموں میں جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں۔ جب امین رنگون والا نے جو ہے خود سلجھے ہوئے پولیس افسروں سے بات کی، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے پوری کی پوری سندھ پولیس سے نہیں ہے، وکلاء سمجھدار لوگ ہیں، ان کی جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد فرخ لنجار اور ان کے سرپرست، ان کے ماموں ہونے کے دعوے دار جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ فرخ لنجار سے ہے۔ فرخ لنجار جو ہے وہ بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے اب ان کے پیچھے یعنی چٹان کی طرف سے کھڑے ہو کر وہ انہیں اس وقت بچا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس ایک فرد کے خلاف جو جنگ ہے، اس فرد کے خلاف جنگ کو جو ہے وہ اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس کی جنگ جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں تو اس میں پولیس کا مورال جو ہے وہ
ڈاؤن ہو جائے گا، پولیس جو ہے وہ ڈی ویلی ہو جائے گی اور پولیس کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی کہ وکلاء کے کہنے پر جو ہے وہ ایس ایس پی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو وعدہ کر لیا تھا وکلاء سے کہ ہم انہیں تبدیل کر دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بات کو ہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا اس میں کیا کردار ہے، اس کے بارے میں خود پولیس افسروں کا یہ کہنا ہے کہ غلام نبی میمن انتہائی معصوم، انتہائی شریف آئی جی ہیں۔ وہ ان کی حالت بالکل رضیہ جیسی ہوگی، جس طرح رضیہ جو ہے وہ غنڈوں میں پھنس جاتی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہی حال جو ہے اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا ہے۔ ایک طرف ضیاء لنجار وزیر داخلہ ہیں تو دوسری جانب جو ہے خود ایس ایس پی حیدرآباد بھی ڈاکٹر فاروق لنجار ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ان کے بھانجے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آئی جی کی اپنی تو کوشش ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کو تبدیل کر دیں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو وہ آئی جی ہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات بالکل بھی نہیں ہیں کسی بھی ایس ایس پی کو تبدیل کرنے کے۔ اب یہ وہ کمزوریاں ہیں جس کو وہ اپنے زبان سے کہہ نہیں سکتے، یہ وہ مجبوریاں ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ مجبور ہیں فلاں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ تمام تر جو تنقید جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی پر تو ہو رہی ہے، لیکن کسی کو اصلیت کا علم نہیں ہے کہ آئی جی تو چاہتے ہیں کہ فاروق لنجار کو تبدیل کر دیا جائے۔ فاروق لنجار کی اس میں غلطی ہے، فاروق لنجار معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے، اپنی ہی بدتمیزی سے، اپنی ہی بد اخلاقی سے انہوں نے جو ہے وہ ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ یہی حال جو ہے خود حیدرآباد کی ڈی آئی جی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا بن چکا ہے، محض ایس ایس پی فاروق لنجار کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اگر دو سپاہیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اس وکیل کے ساتھ، تو اسی وقت ان دونوں سپاہیوں کو اگر سسپینڈ کر دیتے اور مقدمہ جو غلط درج کیا تھا مقدمہ واپس لے لیتے تو معاملہ تو ختم ہو جاتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اب اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا گیا اور کہا کہ یہ پولیس کے مورال کا مسئلہ ہے، تو پولیس کا مورال جو ہے وہ اب بہت ہی زیادہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ پولیس کا مورال یا پولیس کی عزت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب ایس ایس پی نے جو ہے وہ اپنے دفتر کے باہر گھیرا دینے والے 30-40 وکلاء کو فیس نہیں کیا، ان کا سامنا نہیں کر سکے اور کھڑکی سے جو ہے وہ چوروں کی طرف سے نکل کر بھاگ گئے۔ یعنی کہ ایک اتنے بڑے ڈسٹرکٹ حیدرآباد جس کے 26 تھانے ہیں، اس کا جو ہے ایک سپریئر افسر جو اس کو کمانڈ کر رہا ہے، وہ کمانڈ کرنے والا افسر اگر اتنی زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کرے کہ چوہوں کی طرح سے چلے، تو یہ کیا پولیس کی کو انہوں نے کوئی شان میں اضافہ کر دیا، پولیس کو 4 چاند لگا دیا انہوں نے، پولیس کا نام اتنا بلند کر دیا کہ پولیس اتنی زیادہ بہادر ہے، اتنی دلیر ہے۔ اس وقت تو ان کو پولیس کے مورال کا خیال نہیں آیا، لیکن اب جب مطالبہ کیا جا رہا ہے خود وکلاء کی طرف سے کہ انہیں تبدیل کیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کا مورال جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، پولیس کی عزت جو ہے داؤ پہ لگ جائے گی اگر وکلاء کے کہنے پر ہم کسی ایس ایس پی کو تبدیل کر دیں۔ تو یہ جھگڑا جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد ضیاء لنجار اور وکلاء کے درمیان ہے، یہ پورے سندھ پولیس کا جھگڑا نہیں ہے، جس کو اب سندھ پولیس کا جھگڑے کا رنگ جو ہے خود ایس ایس پی فاروق لنجار اور ان کے رفقا دے رہے ہیں، جس کا ثبوت جو ہے ان 4-5 ایس ایچ اوز کے بیانات ہیں جو انہوں نے بیان دیے میڈیا کے سامنے کہ ہم جو ہے وہ کام چھوڑ دیں گے، ہم کام نہیں کریں گے، ہم تھانوں کو تالے لگا دیں گے۔ یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، اتنی بڑی بغاوت ہو چکی ہے حیدرآباد پولیس میں، میڈیا پر آ چکا ہے، ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن ان پولیس والوں کے خلاف نہ تو وزیر داخلہ کو کارروائی کرنے کی ہمت یا جرت ہو سکی اور نہ ہی سندھ پولیس کے آئی جی کو۔ آئی جی تو کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ کے ہاتھوں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اس وقت قابل رحم ہے۔ لیکن پھر مجھے وہ شعر جو ہے وہ رہ رہ کر یاد آتا ہے کہ یہ کرسی ہے تمہاری کوئی جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ لیکن یہاں بھی ان کی مجبوری ہے کہ اگر وہ اتر جائیں گے تو کیا کر لیں گے،
उतरने के बाद उनकी हालत भी मुश्ताक महर जैसी हो जाएगी, उनकी हालत भी ख़ुद एडी ख्वाजा जैसी हो जाएगी, उनकी हालत भी अमीर शेख जैसी हो जाएगी, उनकी हालत भी खालिक शेख जैसी हो जाएगी, जिनको कोई इस वक्त पूछता नहीं है। असल में पोस्ट में जो है वो सीट पर ही इंसान की इज़्ज़त होती है, तो वो अपनी इस बनी बनाई इज़्ज़त को जो है फ़िलहाल गंवाने के मूड में नहीं है। उनकी कोशिश है कि ग्रेड 22 भी ले और इसी सीट से जो है वो 31 दिसंबर तक रहें और यहीं से वो खुदा हाफिज़ कह दें पुलिस फोर्स को, यानी रिटायर होकर चले जाए। तो ये तो उनकी हर पुलिस अफसर की ये ख्वाहिश होती है, ये उनकी भी ख्वाहिश है। ख्वाहिश करना कोई गुनाह या जुर्म नहीं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि इसमें उनका किरदार हमें कुछ नज़र नहीं आता और कुछ करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, तो लिहाजा उन्हें हम ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। सारी ज़िम्मेवारी जो है वो ख़ुद ज़िया लंजार वज़ीर दाखिला के कांधों पर है, उनके सर पर है कि वो अगर करना चाहें तो इस मसले को चुटकी बजाकर जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी जो है वो ख़ुद SSP हैदराबाद की तरह से जो है वो इंतहाई मुजरिमाना गफलत लापरवाही का मुजाहरा करते हुए एक नॉन इशू को जो है वो इशू उन्होंने बना दिया और ये मसला अभी तक हल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लग ये रहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के आने के बाद ही ये मसला हल होगा, लेकिन मसला वही होगा कि वो SSP हैदराबाद को इन्हें तब्दील करना ही पड़ेगा। बेहतर होता है कि अब कर लेते, ऐसा ना हो कि इन्हें 100 प्याज और 100 जूते खाने के बाद वही सब कुछ करना पड़े जो ये इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।